ایک تو یہ ہے کہ اکبر کے زمانے میں بھی اور اکبر سے پہلے بھی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جنگیں بھی ہوتی تھیں. اب مثلاً اکبر کے خلاف سب سے بڑی جنگ لڑنے والا رانا پرتاپ تھا. رانا پرتاپ جو تھا اکبر سے اس کی برابر مطلب کہ مشہور جنگیں رہی ہیں. یہ میواڑ کا مطلب کہ راجا تھا اور کبھی اس نے سرنڈر نہیں کیا. اور اکبر کے بعد جہانگیر کے زمانے میں مطلب کہ اس کو فتح کیا گیا تھا. اور اسی طرح سے بہت سے چھوٹے چھوٹے راجپوت راجا بھی تھے، بنگال کی ریاستوں کے بھی تھے، وہ ہندو تھے. انہوں نے ایک طرح سے اپنی آزادی کو برقرار رکھا تھا اور مغلوں کو خراج دینے لگے تھے. لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی مسلمان ہو گئے ہوں اور مسلمان ہو کے کوئی مغل سلطنت میں شامل ہو گئے ہوں. مغل سلطنت جو ہے وہ اپنی جگہ مطلب کہ مثلاً دکن کا پورا علاقہ جو ہے جس کو فتح کرنے میں اورنگزیب نے 13 سال لگائے، وہ مغل اس کا حصہ نہیں تھا. وہ وہاں پر مطلب کہ 5 مسلمان ریاستیں تھیں، جس میں وجیا نگر کی ریاست جو تھی وہ ہندو ریاست تھی، اور باقی احمد نگر، بیدر، بیجاپور یہ ساری مسلمان ریاستیں تھیں جو مغلوں سے لڑتی رہی تھیں. مغلوں کو سرنڈر نہیں کیا تھا، جس میں چاند بیوی بھی تھی جو مغلوں کے خلاف مطلب کہ لڑتی رہی تھی. تو یہ جنگیں انگیں جو ہیں یہ تو اقتدار کے لیے مطلب کہ ہوتی رہی ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ذات پات کا تصور ہے یہ تو بہت پرانا ہے. ہندوستان میں یہ موجود تھا، مطلب کہ ہندوؤں میں تو یہ 4 ذاتیں جو تھی موجود تھیں. اچھوت ذات جو تھی وہ بھی موجود تھی. اچھا، نہ تو عرب سندھ میں جب عرب آئے نہ انہوں نے مطلب کہ اچھوت ذات کے لوگوں کو برابر کا مقام دیا ہے، اور نہ ہی مغلوں نے اپنے آنے کے بعد اچھوت ذات کے لوگوں کو کوئی برابر کا مقام دیا ہے. یہ اچھوت ہی رہے. اسی طریقے سے جو نچلی ذات کے لوگ تھے عربوں نے، وہ سارے مغلوں نے جن کو اپنے میں شامل کیا وہ راجپوت کلاس تھی جو ہندوؤں میں اعلیٰ ذات کی تھی. مان سنگھ تھی یا ٹوڈر مل تھا، یہ ہندوؤں کی مطلب کہ اعلیٰ ذات تھی جو مغل سلطنت کا حصہ بنے تھے، اور وفاداری کے ساتھ انہوں نے مغلوں کا ساتھ دیا تھا، اور مغلوں نے بھی مطلب کہ ان کے ساتھ برابر کا سلوک کیا تھا. تو یہ ذات پات کا سسٹم جو ہے یہ ہندوستان میں بہت پرانا ہے، مطلب کہ دب جاتا تھا پھر ابھر جاتا تھا. لیکن اکبر کی یا دوسرے مغل بادشاہوں کی کوشش تھی کہ اس کو ختم کیا جائے، اس لیے انہوں نے اپنے دربار میں مطلب کہ ہندوؤں کو بھی برابر کے عہدے دیے تھے، دوسرے ذات کے لوگوں کو بھی دیے تھے. یہ بات بدلی ہے اورنگزیب کے زمانے میں، جب اس نے اکبر کی صلح کل کی پالیسی تھی پیس ود آل، اس پالیسی کو بدلا. اس کے بعد سے پھر یہ ہندو مسلمان کا فرق جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. ورنہ کسی نہ کسی شکل میں ہندوستان تو چونکہ پرانا بہت ملک ہے، اور ہندوؤں کے اندر تو بہت ذات پاتیں ہیں. یعنی ایک تو 4 ذاتیں وہ ہیں. ایک جاتی کا تصور ہے کہ جو جس ذات میں پیدا ہو گیا وہ اپنی ذات نہیں بدل سکتا. مثلا اگر کوئی کاریگر ہے، یعنی جوتے بنانے والا ہے، وہ جاتی کہلاتی تھی جوتے بنانے والے کی. اس کے اگر کوئی پیدا ہو گیا تو وہ ہمیشہ جوتے ہی بنائے گا، دوسرا پروفیشن اختیار نہیں کر سکتا تھا. تو یہ 2 قسم کی تھیں. ایک تو 4 بڑی ذاتیں تھیں اور دوسری جاتی کہلاتی تھیں جن کا تعلق ہنرمند یا دستکاروں سے ہوتا تھا. وہ اپنی ذات کو نہیں بدل سکتے تھے، جہاں پیدا ہو گئے اسی میں رہتے تھے اور اسی میں مرتے تھے. اور مغل بھی اس کو ختم نہیں کر سکے.